کیا کہ اب اے میرے حبیب اگر تو کہہ رہا ہے تو 5 ٹائم کے لیے رکھتا ہوں، لیکن اگر کوئی 5 ٹائم کی نماز ادا کرے گا تو اس کو ثواب جو ہے 50 کا ملے گا۔ بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم 5 وقت کی نماز ادا کریں گے تو ہمیں جو ہے ثواب 50 کا ملے گا۔ اور حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے مومن مسلمانوں، کیا ہم یہ ہرگز چاہتے ہیں کہ ہم حضور تاجدار مدینہ کے امتی ہوں اور نماز کا وقت آ جائے تو ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں؟ کیا ہمارا یہ دل چاہتا ہے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو اس امت کے لیے دعا کی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ سبحان اللہ۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے لیے گئے، جب رب سے ملاقات کے لیے گئے، آج ہم کسی سے چھوٹی سی ملاقات کے لیے چلے جاتے ہیں، ہم اپنے خاندان کو بھول جاتے ہیں۔ میرے پیارے میٹھے اور اسلامی بھائیوں، ہم ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں، لیکن حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رب سے ملاقات کے لیے گئے، وہاں جا کے بھی یہی دعا کی، رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ہم اسی حضور کے امتی ہیں جس کے لیے نبیوں نے کہا کہ اے باری تعالیٰ تو ہمیں اگر حضور کی امت میں پیدا فرماتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، صحابہ اکرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کا مجمع تھا، حضور تشریف فرماتے، صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو آپ کہاں ملو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے، اگر ہم آپ کو قیامت کے دن دیکھیں گے تو آپ کہاں ملو گے؟ حضور ارشاد فرمائیں گے کہ جہاں پر میری امت کے نامہ اعمال تل رہے ہوں گے، کہاں پر؟ جہاں پہ حساب و کتاب شروع ہوگا میں وہاں پر ہی ہوں گا۔ میری امتی گناہگار ہوں گے، جب میری امت کے نامہ اعمال میں کمی آ جائے گی تو میں باری تعالیٰ کے آگے عرض کر کے اس کی سفارش کر کے جنت میں عطا فرماؤں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ ہم اس حضور کے امتی ہیں، ہمیں تو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے اندر انسانی لباس، انسانی شکل و صورت عطا کرنے کے بعد حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ بولو سبحان اللہ۔ دیکھو ایک جانور کا میں مثال دیتا ہوں، ایک جانور بھی تو ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو اس کو اٹھا کر کسی کچرے یا سائڈ پہ پھینک دیا جاتا ہے، ایسا نہیں ہے؟ ایک جانور یا دوسرا کوئی بھی ایسا جانور ہو یا انسان کے بعد کوئی ایسی چیز ہو جو حلال نہ ہو، وہ اگر مار جائے تو اس کو اٹھا کر دوسری طرف پھینک دیا جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو قبر جیسا محل دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سے بڑی بات اللہ رب العزت ہمیں کیا عطا کرے گا؟ میں آپ کو بتا دوں، پچھلے جمعہ کو مفتی صاحب نے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کیا تھا، انشاءاللہ آپ لوگوں نے سماعت فرمایا ہوگا کہ ایک جماعت فرشتوں کی ایسی ہے کہ جو کہ جب سے پیدا کی گئی ہے اس ٹائم سے لے کر آج تک جو ہے اللہ رب العزت کے فرمان کے مطابق وہ جو ہے صف بنا کر نماز کی اور قیام کی حالت میں کھڑی ہے۔ اور جب قیامت کے دن ان فرشتوں کی جماعت کو اٹھایا جائے گا تو وہ عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ کاش کہ ایسا نہ ہوتا، قیامت نہ آتی تو ہم آپ کی عبادت اور کر سکتے، کاش ہم سے عبادت کا حق ادا نہ ہوا۔ وہ نوری فرشتے وہ جو جب سے پیدا کیے گئے ہیں اس ٹائم سے لے کر آج تک جو ہے رکوع کی حالت میں ہے، کوئی سجدے کی حالت میں ہے، لیکن ہم پہ تو 5 وقت کی نماز فرض ہے، آج ہم اس سے بھی دور چلے گئے ہیں۔ ہمارے نوجوان آج کیسے کیسے چیزوں میں مصروف ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ نے ہمیں قبر جیسا محل دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بکری بھی تو مار جاتی ہے، اس کو اٹھا کے پھینک دیا جاتا ہے، جب ہمیں قبر جیسا محل دیا، حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ امتی بنایا، تو پھر ہمیں کون سا ہم نمازیں ادا نہیں کر رہے ہیں؟ تو میں واقعہ پیش کر رہا تھا، حضور فرماتے ہیں کہ میں قیامت کے دن اپنی امت کو جہاں پہ میری امت کے نامہ اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا میں وہاں پر موجود ہوں گا۔ ایک صحابہ اور کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، اگر ہم آپ کو وہاں نہ دیکھ پائیں تو آپ کہاں ملو گے؟ سبحان اللہ۔
حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ نامہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے وہاں پر تو نبی ولی سب موجود ہوں گے، اگر ہم آپ کو وہاں نہ دیکھ پائیں تو آپ کہاں ملو گے؟ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اے صحابہ کرام اگر آپ مجھے وہاں پر نہ دیکھ پاؤ گے تو میں پل صراط پہ ہوں گا۔ کہاں پہ رہوں گا؟ پل صراط پہ۔ میری امت گناہگار بھی ہوگی، وہ کمزور ہوگی، وہ پل صراط پار نہیں کر پائے گی، میں اپنی گناہگار امت کو پل صراط سے پار کرا کر جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بار پھر سے صحابہ اکرام کھڑے ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم آپ کو وہاں پہ بنا دیکھ پائیں تو آپ کہاں ملو گے؟ بولیے سبحان اللہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر میں حساب کتاب کی جگہ نہ مل پاؤں، اگر میں پل صراط پہ بھی نہ مل پاؤں تو میری امت کو پیاس لگی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ میری امت کو پیاس لگی ہوگی، میں اسے کوثر کا جام پلا رہا ہوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا میں تشریف لائے تو دعا کی امت کے لیے، رب سے ملاقات کے لیے کہ اس گناہ